شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں روزہ اور رمضان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ اسلام میں ایک سالانہ عبادت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ارکان پر ہے۔ ان 5 ارکان میں سے ایک روزہ ہے۔ یہ روزہ ہجری کیلنڈر کے 9 مہینے میں رکھا جاتا ہے، یعنی رمضان میں۔ ہجری کیلنڈر آپ جانتے ہیں کہ چاند پر بیس کرتا ہے، اور دوسرا جو کیلنڈر رائج ہے وہ سولر سسٹم پر بیس کرتا ہے۔ تو سولر کیلنڈر میں آپ جانتے ہیں کہ مہینے جو ہے موسم کے حساب سے ہوتے ہیں، یعنی جنوری اور فروری، یعنی دسمبر اور جنوری ہمیشہ آئے گا جاڑے میں، اور مئی جون ہمیشہ آئے گا گرمی میں۔ لیکن ہجری کیلنڈر میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں رمضان ہر موسم میں آتا رہتا ہے، بدل بدل کر۔ اس کا سبب یہ ہے تاکہ روزہ رکھنے والے کو ہر موسم کے حساب سے روزے کا تجربہ ہو۔ قرآن میں روزہ کا حکم دیتے ہوئے سورہ البقرہ میں، یعنی چیپٹر نمبر 2 میں کہا گیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی یہ روزہ جو اہل اسلام پر فرض کیا گیا تھا، تو پچھلے مذہبوں میں بھی یہ روزہ فرض ہوا کرتا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ ایک انٹرنیشنل عبادت ہے۔ ایسا نہیں کہ عرب میں روزہ مقرر کر دیا گیا۔ یہ ایک انٹرنیشنل عبادت ہے جو ہر زمانے میں ہر مذہبی گروپ میں اس کو فرض کیا گیا ہے۔ اس سے روزہ کی یونیورسل امپورٹنس معلوم ہوتی ہے۔ روزہ کے لیے جو ورڈ آیا ہے قرآن و حدیث میں وہ ہے صوم، SAUM، صوم۔ صوم کا مطلب ہے ایبسٹیننس، رکنا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ
رکنے کی ٹریننگ ہے. رکنا جب بھی ہوتا ہے تو رکنا فار دا سیک آف رکنا نہیں ہوتا ہے. رکنا کسی بڑے پرپس کے لیے ہوتا ہے. رکنا فار دا سیک آف رکنا تو کوئی چیز نہیں ہے. رکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انوانٹیڈ چیز سے رکیں اور وانٹیڈ چیز میں اپنے آپ کو انوالو کریں. یہ ہے صوم کا مطلب. اس دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ انسان کو آزادی دی گئی ہے, فریڈم دیا گیا ہے, تو خود اپنے جذبے سے, اپنے اختیار سے آدمی کو نیک بن کر رہنا ہے. کوئی کمپلشن نہیں, کوئی جبر نہیں. جیسے سورج, چاند اور دوسرے جو ستارے ہیں وہ کمپلشن کے نظام کے تحت ہیں, وہی کرتے ہیں جو ان کے لیے بنا دیا گیا ہے جو قانون. انسان کے لیے ایسا ہے کہ اس کو دی گئی ہے فریڈم, آزادی. ہم اپنی آزادی کو خود سے, اپنے اختیار سے اس طرح استعمال کریں کہ جو کرنا ہے وہ ہم کریں, جو نہیں کرنا اس کو ہم نہ کریں, وداؤٹ اینی کمپلشن. یہ ہے روزہ کے لیے صوم کا مطلب. تو صوم کے معنی ہے رکنا, ایبسٹیننس. لیکن رکنا ہوتا ہے کسی بڑے مقصد کے لیے. تو ایک ہے پازیٹیو آسپیکٹ, ایک ہے نیگیٹو آسپیکٹ. رکنے میں دونوں آسپیکٹ شامل ہیں. نیگیٹو چیز سے اپنے آپ کو روکنا اور پازیٹیو چیز میں اپنے آپ کو لگانا. یہ ہوا روزہ. اب دیکھیں کہ وہ پازیٹیو چیز کیا ہے اور نیگیٹو چیز کیا ہے. اس کو ہم قرآن اور حدیث کو پڑھ کر جان سکتے ہیں. حدیث میں 2 ورڈ آئے ہیں صوم کے بارے میں. ایک یہ کہ ہوا شہر الصبر, دوسرا یہ کہ ہوا شہر المواسات. شہر الصبر کا مطلب ہوا منتھ آف پیشنس, اور شہر المواسات کا مطلب ہوا منتھ آف فلینتھراپی. یہ 2 چیزیں ہیں حدیث میں. قرآن کو آپ دیکھیں تو اس میں اور کئی لفظ آتے ہیں, کئی ورڈ آتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم. اب یہاں پہ دیکھیں قرآن کا لفظ آیا تو یہ گویا شہر القرآن ہوا. پھر آگے ہے وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا ہَدَاکُمْ, تکبیر کا لفظ آیا تو وہ شہر التکبیر ہوا. لعلکم تتقون آیا, اس سے بعد کہ شہر التقویٰ ہوا. پھر لعلکم تشکرون آیا, اس کا مطلب یہ ہوا شہر الشکر. ان سب کو لے کر آپ دیکھیے تو کیا مطلب بنا کہ رمضان جو ہے منتھ آف قرآن ہے, وہ منتھ آف تقویٰ ہے, وہ منتھ آف تکبیر یعنی گلوری آف دا رب, یعنی ڈیوائن گلوری کا مہینہ ہے, وہ منتھ آف شکر ہے, منتھ آف پیشنس ہے, اور منتھ آف فلینتھراپی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. جہاں تک میں نے سمجھا ہے تو ایک حدیث سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ روزہ کا لارجر مقصد کیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ, 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی وہ جب کہ شام کو وہ افطار کرتا ہے, دوسری خوشی وہ جب کہ وہ موت کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا انعام پائے گا.
اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ روزہ اور افطار یہ دراصل ایک بہت بڑے ریمائنڈر کی حیثیت رکھتے ہیں. ریمائنڈر، یہ زندگی کے ریمائنڈر. یعنی روزہ یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کے دو فیزز ہیں، دو پیریڈ ہیں. ایک ہے روزہ پیریڈ اور ایک ہے ریوارڈ پیریڈ. آج کی دنیا میں ہمیں روزے والی زندگی گزارنا ہے، اور پھر کیا ہوگا کہ اگلی زندگی میں ورلڈ ہیئر آفٹر میں ہم کو اس کا ریوارڈ ملے گا. یہ ہے، تو یہ سیام پیریڈ ہے. بعد والا جو ہے وہ ریوارڈ پیریڈ ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ روزے دار کو ایک خوشی وہ ہوگی جبکہ وہ خدا کے ہاں اس کا انعام پائے گا. وہی اصلی خوشی ہے، وہی ایٹرنل خوشی ہے. یہ کیسے؟ دیکھیے، دنیا میں خدا نے ہر قسم کی چیزیں رکھ دی ہیں. ایک طرف ہمارے اندر ڈیزائر ہے، ہر قسم کے ڈیزائر. ہم کو فریڈم ملا ہوا ہے. دنیا میں ساری قسم کی چیزیں ہیں جن کی طرف آدمی دوڑتا ہے، اپنی گریڈ کے لیے، اپنی سیلفشنس کے لیے. تو دنیا میں جو انسان کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں روزے دار بن کر رہے. اور اگر روزہ علامت ہے دنیا کی زندگی کی، اور افطار جو ہے یعنی شام کو جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہ علامت ہے آخرت کی زندگی کی. روزہ دنیا کی زندگی کی علامت ہے، اور افطار آخرت کی زندگی کی علامت ہے. یعنی دنیا میں انسان کو روزے دار بن کر رہنا ہے. روزے دار کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ڈیزائرز پر روزہ رکھنا، اپنے فریڈم کو مس یوز کرنے سے روزہ رکھنا. اور پھر کیا ہوگا کہ پھر ہمیں آخرت میں انعام ملے گا کہ وہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں، وہاں پر کوئی کمپلشن نہیں. یہی ہے روزے کا مقصد. اس سینس میں کہوں کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے لیے ایک انٹرنیشنل ریمائنڈر ہے. ہر سال ہم کو ریمائنڈ کرتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، ہم کیسے دنیا میں رہیں تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو اور آخرت میں ہم کامیاب ہوں. تو یہ جو میں نے 6 ورڈ بتائے حدیث و قرآن سے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آئٹم کیا ہیں. ہمارے جو ٹیسٹ ہے اور جو روزدار زندگی گزارنی، اس کا آئٹم کیا کیا ہے. تو دیکھیے، پہلا یہ بتایا گیا ہے کہ منتھ آف قرآن ہے یہ. تو یہ بتایا گیا ہے سورہ القدر میں کہ قرآن اتارا گیا لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر آتی ہے روزے میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزہ کا مہینہ اس یادگار دن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اس یادگار مہینے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جبکہ قرآن اترا. قرآن میں صاف صاف یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن اترا لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر آتی ہے رمضان میں. تو اس اعتبار سے قرآن جس مہینے اترا وہ یہ یادگار مہینہ بن گیا، ایک میموریبل مہینہ بن گیا. کیوں؟ قرآن بک آف گائیڈنس ہے، ڈیوائن گائیڈنس ہے. انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی گائیڈ نہیں ہوتی، کیسے جیے، کیسے دنیا میں رہے. کسی سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا. میں کیا ہوں، موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، پرپس کیا ہے دنیا میں آنے کا. ان سب چیزوں کو
انسان لے کر نہیں آتا، اسی کو بتایا گیا ہے قرآن میں. یعنی قرآن جو ہے وہ کریشن پلان آف گاڈ کو بتاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے قرآن. یہ قرآن کے بغیر انسان دنیا میں اندھے کی طرح رہے گا، کچھ نہیں جانے گا، کیونکہ خود سے آدمی ڈسکور نہیں کر سکتا اس بات کو کہ میری زندگی کا پرپس کیا ہے. میرے اپنے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ خود میں جان لوں اس بات کو. یہ کریٹر بتائے گا. صرف کریٹر ہی جان سکتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں کیا کریشن پلان تھا جس کی وجہ سے اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا میں رکھا. تو خدا نے اپنے کریشن پلان کو بتانے کے لیے قرآن اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو یہ تو بہت ہی بڑی نعمت تھی. تو جس دن قرآن اترا وہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ کا دن تھا، بہت بڑی بلیسنگ کا دن. اس لیے وہ ایک میموریبل دن بن گیا، یادگار دن. اور یہ دن، یہ رات یہ جو اترا تھا وہ رمضان کے مہینے میں. اترنے کے معنی یہ نہیں کہ پورا قرآن اتار دیا گیا، نہیں، اترنا شروع ہوا. اترنے کے معنی ہے اترنا شروع ہوا. تو قرآن اترنا شروع ہوا رمضان کے مہینے میں. تو یہ بہت، اس کو خدا نے ایک یادگار دن، یادگار مہینہ قرار دیا اور اس میں پھر روزے کو رکھا تاکہ انسان اس مہینے میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، قرآن میں ڈھونڈے کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف، واٹ از سکسیس، واٹ از فیلئر، واٹ از سکسیس، واٹ از فیلئر. ایک چیز کو قرآن میں ڈھونڈے. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، عام طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے اور پھر تراویح پڑھا جاتا ہے. تو یہ منتھ آف قرآن ہوا. پھر فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. تو یہ منتھ آف تکبیر بھی ہوا. یعنی تکبیر کا مطلب ہوتا ہے خدا کی گلوری بیان کرنا، خدا کی گلوری بیان کرنا. اس مہینے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اس بات کا احساس ہو کہ خدا گلوری کا احساس ہو زیادہ سے زیادہ. وہ کیسے؟ دیکھیے، ایک علامتی طور پر آپ کو کھانا اور پینا چھڑوایا جاتا ہے، صرف دن کے لیے، رات کے لیے نہیں. یہ علامتی طور پر آپ کو اس میں علامتی طور پر آپ کو اس بات کی ڈسکوری ہوتی ہے کہ خدا کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے. خدا نے پیدا کر کے انسان کو چھوڑ نہیں دیا دنیا میں، بلکہ خدا نے اس دنیا میں یہ کیا کہ جو کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم وہ بنایا. نیچر کو خدا نے انسان کے لیے سپورٹ بنا دیا، پوری نیچر. یہاں روشنی ہے، یہاں آکسیجن ہے، یہاں پانی ہے، یہاں فوڈ ہے، ان گنت چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم. اسی میں سے کھانا اور پانی ہے. کھانے اور پینے کے بارے میں ہم کو جب ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو ہم کو ہماری سینسٹیوٹی بڑھتی ہے. زیادہ گہرائی کے ساتھ ہم اس کو ڈسکور کر پاتے ہیں کہ خدا نے کتنا بڑا انعام کیا ہے. پانی اور کھانے کو یہاں پر پرووائڈ کیا ہمارے لیے. پھر پانی اور کھانے کو جب ڈسکور کرتے ہیں آپ، تو پوری نیچر کو ڈسکور کرتے ہیں آپ، پوری نیچر کو، جس کو ہم کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم. تو جب یہ ڈسکور آپ کرتے ہیں تب جا کر کے آپ کو نکلتا ہے وہ جو اللہ اکبر، خدا کی بڑائی کا احساس، خدا کی گلوری کا احساس. تو یہ خدا کی بڑائی کا مہینہ اس سینس میں ہے کہ روزے میں آپ کو کچھ ایسے ایکسپیرئنس گزرتے ہیں، بھوک اور پیاس کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں بھی،
اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ نیچر کا سپورٹ سسٹم. اگر یہ نہ ہو تو دنیا میں میری زندگی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. آج کے ٹائم سے انڈیا میں ایک مضمون آیا ہے ایک سائنٹسٹ کا، ایک ویسٹرن سائنٹسٹ کا، کہ امیجن اے ورلڈ وداؤٹ اس. آج ہی ایک مضمون میں نے دیکھا ٹائمز آف انڈیا میں، ایک بڑے سائنٹسٹ کا ہے، امیجن اے ورلڈ وداؤٹ اس. ایک ایسی دنیا کو سوچو جس میں ہم نہیں ہوں گے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو گلوبل وارمنگ کا جو نیا فنامنا سامنے آیا ہے، اس کی وجہ سے چیزیں ختم ہو رہی ہیں. ہر چیز جو ہے وہ ڈینجر میں ہے. تو اس نے کہا کہ بہت جلد وہ دن آئے گا کہ انسان مر چکے ہوں گے، یعنی لائف سپورٹ سسٹم ختم ہو جائے گا. لائف سپورٹ سسٹم نہیں تو انسان بھی نہیں. لائف سپورٹ سسٹم میں یہ بھی ہے کہ گرمی آپ کو بہت ہی اعتدال کے ساتھ ملے. سورج گرمی اگر بڑھ جائے، بہت زیادہ بڑھ جائے، تو ہم مر جائیں گے، جل کر ختم ہو جائیں گے. یعنی سورج اگر آدھا اور نیچے آ جائے، آدھا فاصلہ گھٹا دے وہ، تو کیا ہوگا؟ ہم جیسے آگ میں کاغذ جلتا ہے ایسے ہم جل جائیں گے. تو گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بہت بڑا ڈینجر بن کر سامنے آئی ہے. تو اسی کو لے کر کے ایک سائنٹسٹ نے لکھا ہے، جو آج ہی چھپا ہے ٹائمز آف انڈیا میں، امیجن اے ورلڈ وداؤٹ اس. تو اس نے بتایا ہے کہ دنیا، ایک وقت تھا کہ دنیا میں انسان نہیں تھا، ایک بیرن تھی، چٹانیں تھیں، صرف پانی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو ایسے ایک چٹان کے روپ میں تھی یہ. وہی حالت پھر لوٹے گی. تو اس معنی کی جو لائف سپورٹ سسٹم ہے، یہ ہے تو انسان ہے، یہ نہیں تو انسان بھی نہیں. تو روزے میں پانی اور کھانا، واٹر اور فوڈ، دو چیزوں سے انسان کو وقتی طور پر محروم کر کے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے یہ، جو تم کو آسانی سے فری میں مل رہی ہے. اسی سے دیکھو کہ پورا جو لائف سپورٹ سسٹم ہے وہ فری میں ملا ہوا ہے تم کو. اگر خدا اس کو واپس لے لے، تمہارا کیا انجام ہوگا؟ تمہارا خاتم ہی ہو جائے گا، تو وجود ہی تمہارا نہیں ہوگا. یہ ہے وَلِتَكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ جب آپ اس کو سوچتے ہیں، جب آپ کا احساس کرتے ہیں، تو آپ خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں، خدا کی گلوری بیان کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، خدا کا اکنالج کرتے ہیں، خدا تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، تو رحیم و کریم ہے. تو ایک یہ ہے آسپیکٹ رمضان کے مہینے کا. اور ایک آسپیکٹ ہے تقویٰ، لعلکم تتقون، قرآن کی سورہ البقرہ میں آیا ہے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب ہے پرہیزگاری، گاڈ کانشیس ہو کر دنیا میں رہنا. تقویٰ کا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں اس طرح رہیں کہ آپ ہر وقت خدا کو یاد کریں، یہ سمجھیں کہ آئی ایم انڈر گاڈ. یہ سوچ ہے کہ میں خدا کے ماتحت ہوں، آئی ایم انڈر گاڈ. میں خدا کے جو فرشتے ہیں وہ مجھ کو واچ کر رہے ہیں، خدا کے فرشتے مجھ کو واچ کر رہے ہیں. خدا کے فرشتے میرا ریکارڈ بنا رہے ہیں، میرے انٹینشن کا، میری اسپیچ کا، میرے بیہیویئر کا، میرے کریکٹر کا، میری ایکٹیویٹیز کا ریکارڈ بنا رہے ہیں خدا کے اینجل. اس کو سوچ کر دنیا میں رہیں آپ. یہ ہے تقویٰ. دیکھیں، تقویٰ کوئی نہ تو کپڑے کا نام ہے، نہ داڑھی کا نام ہے، نہ سرما اور خضاب کا نام ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کسی وضع قطع کا نام نہیں ہے.
تقوی نام ہے اسپرٹ کا. رسول اللہ نے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی اندر ہے. التقوی ہا ہونا، تقوی اندر ہے. باہر کا جو فارم ہے اس میں تقوی نہیں ہوتا. تو تقوی کی اسپرٹ کے ساتھ دنیا میں رہنا، یہ سکھاتا ہے رمضان. وہ کیسے؟ کیونکہ آپ 12 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا ہے ہم کو بھوک میں، ساری سے لے کر کے سنسٹ تک. اس وقت ہمیں پیاس لگتی ہے مگر ہم پانی نہیں پیتے، بھوک لگتی ہے مگر ہم کھانا نہیں کھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ روزے میں نہ کھاؤ نہ پیو. حالانکہ خدا یہاں موجود نہیں ہے سامنے. یہی تقویٰ ہے کہ ٹریننگ ہے، یہ تقویٰ کی ٹریننگ ہے کہ خدا کی کہی ہوئی ڈائریکشنز کو ہم فالو کریں اپنے اختیار سے، اپنے آزادی کے ساتھ، بغیر اس کی کوئی کمپلشن موجود ہو وہاں پر. تو کھانے اور پانی کے معاملے میں جس طرح سے ہم خدا کے حکم کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح ساری چیزوں کو فالو کرنا. ایک حدیث میں ہے کہ روزہ نام ہے برائیوں سے روزہ رکھنے کا. روزہ نام ہے برائیوں سے روزہ رکھنے کا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کھانا اور پانی تو دو علامتی چیزیں ہیں، سمبولک چیزیں ہیں. ہر وہ چیز جس سے خدا نے منع کیا اسے رکنا، اس کا نام ہے روزہ. یعنی یہ سمبولک ویلو ہے اس کی، کھانے اور پینا چھوڑنے کی. ورنہ ہر چیز سے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من صابہ احد فلیقل انی امرؤ صائم، اذا صابہ احد فلیقل انی امرؤ صائم. اگر کوئی تم کو گالی دے، حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھا ہے وہ گالی گلوچ نہ کرے، وہ کسی کو برا بھلا نہ کرے. اور اگر کوئی دوسرا اس کو گالی دے تو کیا کہے؟ انی امرؤ صائم، کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں. اس سے کیا نکلا کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے. روزے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی بدگوئی نہ کرے، وہ گالی گلوچ نہ کرے، وہ انتقام نہ لے، کسی کے خلاف نیگیٹو فیلنگ اپنے اندر نہ پیدا کرے. اس سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی روزہ رکھ لینا ہے. تو گویا کہ روزہ کور کرتا ہے ہماری پوری زندگی کو، پوری لائف کو، ہماری ساری ایکٹیویٹیز کو. تو روزہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ کی ٹریننگ ہے. سمبولک وے میں ہمیں کھانا اور پینا چھوڑایا جاتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ ہر اعتبار سے آپ یہی اسپرٹ لے کر دنیا میں رہیں. تقویٰ کی اسپرٹ جو ہے آپ کی پوری زندگی میں شامل ہو جائے. تو یہ ہوا شہر التقویٰ ہوا کہ تقویٰ کا مہینہ ہے، منتھ آف تقویٰ ہوا. ایسے دیکھیے قرآن میں ہے کہ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں. شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکنالج کرنا. کسی کے احسان کو جب آپ کہیں کہ تمہارا شکر ہے تو اس نے اکنالج کیا آپ نے. تو روزہ آپ کو اس بات کے لیے ٹرین کرتا ہے کہ آپ خدا کی بلیسنگ کو اکنالج کر سکیں، دل سے اس کا شکر گزار بن سکیں آپ. وہ کیسے؟ وہ بھی دیکھیے اسی سے جڑا ہوا ہے کہ جب آپ کو محرومی کا تجربہ ہوتا ہے، پانی سے محرومی، کھانے سے محرومی، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسی عجیب نعمت تھی یہ، جس کو میں فار گرانٹیڈ لیے ہوئے تھا. دیکھیے عام دنوں میں آپ کھانے اور پانی کو فار گرانٹیڈ لیے رہتے ہیں، سوچتے نہیں کہ کیسی بڑی نعمت ہے یہ. لیکن روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزے میں آپ کو
اس سے محروم کر کے، اس سے چھڑا کر کے آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ، یعنی اگر یہ نہ ہو تو تم کیسے تڑپو گے؟ بھوک پیاس میں آدمی تڑپنے لگتا ہے، اس کا آرام جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے ہم کو شکر کی اسپرٹ جگانا مقصود ہے کہ کیسی نعمتیں ہیں جو خدا نے دی ہیں تم کو، ان کو نعمتوں کا احساس کرو. تو یہ ہوا، اس اعتبار سے روزہ منتھ آف شکر ہے، شہر الشکر ہے. پھر دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حدیث میں دو اور ورڈ آئے ہیں، صبر اور مواسات. یعنی روزہ شہر الصبر ہے اور روزہ شہر المواسات ہے. دیکھیے صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کے معنی ہے پیشنس، برداشت، تحمل، پیشنس. پیشنس کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں دیکھیے آدھی ہماری زندگی 50% پیشنس پر ہے. ہر وقت ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا ٹیسٹ کی دنیا ہے. دنیا ہم ٹیسٹ کے لیے ہے. جب ٹیسٹ کے لیے ہے تو یہاں پر ایسی چیزیں رہیں گی جس سے ہم آزمائے جائیں. جیسے مثال کے طور پر خدا نے سب کو آزادی دے دی تاکہ کوئی ہم کو پرووک کرے، کوئی ہمیں گالی دے، کوئی ہمیں کوئی غصہ دلائے. تو اگر یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو پرووک کریں تو ٹیسٹ کس بات کا ہوگا؟ تو لوگوں کو خدا نے آزادی دی ہے کہ تم لوگوں کو پرووک کرو. پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پرووکیشن کے باوجود ہم غصہ نہیں ہوئے. یہ ہے شہر الصبر. ایسی دیکھیے ٹیمپٹیشن ہے ہمارے اندر بہت ساری، جن کو ہم لالچ کہتے ہیں، حرص کہتے ہیں، انتقام کہتے ہیں، خود غرضی کہتے ہیں، حسد کہتے ہیں، فخر کہتے ہیں. یہ سارے ٹیمپٹیشنس ہیں. یہاں بھی ہمیں دیکھیے اپنے آپ کو تھامنا ہے، ریسٹرین میں رکھنا ہے اپنے آپ کو، اپنے کو ڈسپلن میں رکھنا ہے اپنے آپ کو. یہ ہے صبر. اگر صبر کی کوالٹی، صبر کی اسپرٹ ہمارے اندر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہر وقت ہم کسی نہ کسی ایسی چیز میں انوالو ہو جائیں گے جو خدا کو پسند نہیں ہے. اس سے غصے میں بھڑک کر کے ہم انتقام لینے لگیں گے، حرص میں پڑھ کر کے ہم بھاگے دنیا کے پیچھے. کسی کو دیکھیں گے بڑا تو اس کے غصہ آ جائے گا ہم کو، دیکھو بڑا ہو گیا یاد میں. آپ کو خدا زیادہ دے تو آپ کے اندر آروگنس آ جائے گا. آپ کو خدا دے زیادہ تو آپ کو آروگنس آ جائے گا. اور دوسرے کو خدا اگر دے تو آپ کے اندر دوسرا جذبہ بھڑکے گا کہ دیکھو یہ مجھ سے بڑھ کے آگے، اس کو مجھے مارنا ہے، اسے مجھے ڈاؤن کرنا ہے. ان سب چیزوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے صبر کی. صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے ٹیمپٹیشن پر کنٹرول، اپنے نیگیٹو تھاٹ پر کنٹرول، اپنے آپ کو بھڑک جانے پر کنٹرول، پرووک ہونے پر کنٹرول. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے ڈسپلنڈ لائف، سیلف کنٹرول. تو سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن اسی کا نام ہے صبر. تو روزہ ہم کو صبر سکھاتا ہے. کیسے؟ ہم بھوک لگتی ہے ہم صبر کرتے ہیں، پیاس لگتی ہے ہم صبر کرتے ہیں. صبر نہ کریں تو ہم پانی پی لیں، صبر نہ کریں تو ہم کھانا کھا لیں. یہاں پہ میں کہوں گا کہ یہ ہے علامتی صبر. کچھ چیزوں کو علامتی طور پر ہم سے
صبر کروایا جاتا ہے تاکہ آپ بقیہ چیزوں کے بارے میں بھی صبر کرنے والے بن جائیں. تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ شہر الصبر کا مطلب ہے سیلف کنٹرول کا مہینہ، سیلف ڈسپلن کا مہینہ. اپنے جو فریڈم ملا ہوا، فریڈم، آزادی، اس پر بھی کنٹرول کرنا ہے کہ مس یوز نہ کروں میں. فریڈم کو آپ مس یوز جب نہ کریں گے تو وہی تو صبر ہے. آزادی کے ہوتے ہوئے آپ کو مس یوز نہ کریں اس کو، تو اسی کا نام صبر ہے. تو صبر جو ہے روزے کا انٹیگرل پارٹ ہے. روزے کو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ صبر کی ٹریننگ ہے، سیلف کنٹرول زندگی گزارنے کی ٹریننگ ہے، سیلف ڈسپلن کی ٹریننگ ہے یہ روزہ. اسی لیے فرمایا کہ کوئی اگر تم کو گالی دیتا ہے تو تم یہ کہنا چاہیے تم کو کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں، میں نے تو سیلف کنٹرول کو اپنا طریقہ اپنا رکھا ہے، سیلف ڈسپلن میرا مذہب ہے. میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں کہ تم گالی دو تو میں بھی گالی دینے لگوں؟ یہ تو میں نہیں کروں گا. یہ ہے شہر الصبر. پھر فرمایا شہر المواسات. مواسات کا مطلب ہوتا ہے فلینتھراپی، یعنی دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کی خیرخواہی، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی ضرورت پوری کرنا. یہ ہے مواسات. یہاں بھی دیکھیے کہ روزے کے ذریعے یہ اسپرٹ کیسے آپ کے اندر پیدا کی جاتی ہے. عام آدمی جس کو بھوک کا تجربہ نہ ہو وہ نہیں سمجھ سکتا کہ بھوکا آدمی جو ہے اس کو کیا تکلیف ہوگی. جس کو پیاس کا تجربہ نہ ہو تو کیا سمجھے گا کہ پیاس کیسی چیز ہے. امریکہ میں ایک اسکول کی کہانی میں نے پڑھی تو وہاں پر ایک، آپ جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ ایک کہانی لکھ کر لاؤ، ایک اسٹوری لکھ کر لاؤ. تو وہاں ایک بہت بڑے امیر گھر کی لڑکی تھی، رچ فیملی کی لڑکی تھی. تو وہ لکھ کر کیا لائی؟ وہ لکھ کر لائی کہ once upon a time there was a poor family. Once upon a time there was a poor family. His chauffeur was a poor. His mali was a poor. His servant was a poor. کہ ایک غریب فیملی تھی تو اس کا شوفر بھی پور تھا اور اس کا مالی بھی پور تھا اور اس کا سب پور تھے. ایسی ایک اور کہانی میں نے پڑھی کہ کسی اسکول میں ٹیچر نے بتایا کہ پورا جگہ جو ہے لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے، وہاں وہ آ گیا ہے، قحط آ گیا ہے، روٹی نہیں مل رہی. تو ایک رچ فیملی کے لڑکے نے کہا کہ ان کو روٹی نہیں ملتی کھانے کو تو کیک کیا نہیں کھاتے. اب اس کو نہیں پتا کہ جس پر روٹی نہیں تو کیک کہاں سے آئے گا. اس کو پتا نہیں کہ جو پور فیملی ہے تو اس کے پاس شوفر کہاں سے ہوگا، اس پر نہ کار ہوگی نہ شوفر ہوگا. دیکھیے جب تک آپ محرومی کا ایکسپیرئنس نہ کریں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یافت کیا چیز ہے. تو جو آدمی روزانہ پیٹ بھر کھا رہا ہو، روزانہ اس کو پینے کے لیے اچھا پانی مل رہا ہو، اس کو پتہ نہیں کہ پیاس کیا چیز ہے، بھوک کیا چیز ہے، تو فلینتھراپی کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس لیے روزے میں ایسا کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے تجربات سے آدمی کو کمپلسیولی گزارا جاتا ہے. یعنی بھوک کا کمپلسیو ایکسپیرئنس، پیاس کا کمپلسیو ایکسپیرئنس، اس کا نام ہے روزہ. روزہ جو ہے یوں آپ
کہا جائے کہ تجربہ کرو تو آپ تجربہ نہیں کریں گے. لیکن روزے میں انڈر کمپلشن، روزے کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں انڈر کمپلشن یہ تجربہ کرایا جاتا ہے کہ بھوک کیا ہے اور پیاس کیا ہے، تاکہ آپ اس آدمی کے پرابلم کو سمجھیں، اس آدمی کے پرابلم کو سمجھیں جس کے پاس انکم بہت کم ہے، جس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، جو دونوں وقت کا کھانا نہیں پاتا، جس کے پاس فریش واٹر نہیں ہوتا. تو یہ ہے کمپلسو ٹریننگ. کمپلسو ٹریننگ. تو روزے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ شہر المواسات ہے، یہ وہ مہینہ جس میں آپ کو کمپلسو ٹریننگ کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ بھوکے لوگوں کے بھوک کا تجربہ کرو، تاکہ تمہارے یہ جذبہ پیدا ہو کہ مجھے ان کی مدد کرنا چاہیے. پیاسے لوگوں کی پیاس کا تجربہ کرو، تاکہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ مجھے ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. تو اس سینس میں روزہ جو ہے وہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ، خیرخواہی کا مہینہ، لوگوں کے کام آنے کا مہینہ. تو یہ ہوا کہ روزہ کے یہ مختلف پہلو ہوئے. پھر میں یہ کہوں گا کہ روزہ جو ہے ایک اعتبار سے آپ دیکھیے تو روزہ کیا ہے، وہ منتھ آف اسپریچول ایکٹیویٹیز کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. منتھ آف اسپریچول ایکٹیویٹیز، اسپریچول ایکٹیویٹیز کا مہینہ. وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیے، روزہ ہجری کیلنڈر کے 90 مہینے میں آتا ہے، جس کو ہم رمضان کہتے ہیں. اس سے پہلے شعبان ہے. شعبان کی آخری تاریخ آتی ہے اور اگلا مہینہ رمضان کا پہلا چاند نکلنے والا ہوتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، شام کو مغرب کی نماز پڑھ کر کے کھلے میدان میں آتے ہیں، چھت پر چڑھ جاتے ہیں، تاکہ نیو مون کو دیکھیں، نئے چاند کو دیکھیں. دیکھیے، میں یہاں کہوں گا کہ آبزرویٹری کے ذریعے یا کیلنڈر کے ذریعے عید کرنا یا رمضان کا مہینہ اسے معلوم کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن وہ ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے. وہ ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے، وہ ایک لیونگ طریقہ نہیں ہے. وہ لیونگ طریقہ نہیں ہے. کیلنڈر میں دیکھا آپ نے، پتہ کر لیا اور ڈائری میں لکھ لیا کہ آج روزہ شروع ہوگا. لیکن جب آپ شام کو نکلتے ہیں، بہت سے لوگ آسمان میں تلاش کر رہے ہیں چاند کو، نیو مون کو، اور پھر چاند دکھائی پڑ گیا. اب آپ کہتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اللہم احلہ علینا بالامن والامان، اللہم احلہ علینا بالامن والامان والسلامۃ والاسلام. یہ خدایا اس مہینے کو تو میرے لیے امن کا اور امان کا مہینہ بنا دے، اور سلامتی کا اور اسلام کا مہینہ بنا دے. اب یہ سب ایک سرگرمی شروع ہو جاتی ہے، سوچ میں سرگرمی، چرچا شروع ہوتا ہے. تو یہاں پر میں کہوں گا کہ یہ روزے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اسپریچول ایکٹیویٹیز کا مہینہ ہے. تو ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی پہلی رات سے. نئے چاند کو دیکھا آپ نے، اب یہ سب دعائیں ہیں، یہ سب چرچے ہیں، یہ سب باتیں ہیں. تو ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی کہ آؤ ہم روزے کو پیس کا مہینہ بنائیں، روزے کو اسلامی ایکٹیویٹیز کا مہینہ بنائیں. یہ ایک پیدا ہوتا ہے جذبہ آدمی کے اندر. پھر آپ دیکھیے کہ پہلے رمضان سے تراویح شروع ہو جاتی ہے. مغرب کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر تراویح شروع ہو جاتی ہے جو مہینے میں چلتی رہتی ہے. تراویح کیا ہے؟ تراویح ہے قرآن کو عبادت کی حالت میں کھڑے ہو کر سننا. پورے رمضان میں حافظ تراویح سناتا ہے اور اس میں پورے قرآن کو ختم کرتا ہے. تو تراویح کیا ہے؟
نماز کی حالت میں یا عبادت کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن کو سننا، یعنی ایک آدمی بلند آواز سے پڑھتا ہے، ایک حافظ بلند آواز سے، اس کو آپ سنتے ہیں، تو اسپرٹ جو قرآن میں دی ہوئی ہے اس اسپرٹ کو آپ اپنے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ ہر رکعت میں، تراویح ہر رکعت میں امام پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین. اب وہ پڑھا اس نے، اب آپ پیچھے سن رہے ہیں، وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، آپ کان لگائے ہوئے اس کے اوپر، تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، خدایا تیرا شکر ہے، تو رب العالمین ہے، تو لارڈ آف دا یونیورس ہے. پھر اس نے کہا الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو بلیسنگ کا سرچشمہ ہے، بلیسنگ کا ریزروائر ہے، تجھی سے بلیسنگ ملتی ہے. مالک یوم الدین، تو ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے، تو لارڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہماری عبادت تیرے لیے ہے اور ہمارا بھروسہ تیرے اوپر ہے. پھر آپ کہتے ہیں، امام کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہم کو اسٹریٹ پاتھ دکھا، ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اب اس وقت آپ کے اندر جو ہے دعائیہ جذبات ابھرتے ہیں اس وقت. پھر آپ امام کے ذریعے سے سنتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر کہ اچھے لوگ چلے، وہ راستہ نہیں جس پر بھٹکے ہوئے لوگ چلے. اب یہ ساری چیز جو آپ سنتے ہیں رمضان میں بار 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 بار، تو کیا یہ ساری اسپرٹ اپنے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں؟ یہ ہے ٹریننگ کورس جو چلتا ہے رمضان پر. وہ آپ نے تراویح پڑھی، پھر آپ سو گئے، پھر صبح کو آپ اٹھے سحری کے لیے. تو سحری کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ میں خوب اتنا پیٹ بھر کھا لیں کہ دن بھر ڈکار آتی رہے، یہ مطلب نہیں ہے. بس کچھ مختصر سا کھا لیا اور پانی پی لیا اور پھر فجر کی نماز پڑھی. تو اس معنی کہ یہ بھی اسی اسپرٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. جب صبح کو اٹھ کر کے آپ سحری کھاتے ہیں تو پھر یاد کرتے ہیں آپ خدا کو کہ خدا کیسا خدا ہے، جس نے رات بنائی، جس نے دن بنایا، جس نے کھانا بنایا، جس نے پانی بنایا، جس نے سورج بنایا، جس نے چاند بنایا. یہ ساری نعمتوں کو یاد کرنا، یہ ہے روزے کی اسپرٹ. پھر آپ دن گزارتے ہیں روزہ رکھ کر کے. اب جب پیاس لگتی ہے تو آپ یاد کرتے ہیں کہ پانی کیسی عجیب غریب چیز ہے. جب دن کو آپ روزے میں ہیں اور پیاس لگی تو آپ پانی کے بارے میں سوچنے لگیں گے. آپ جانتے ہیں کہ زمین کے سوا کہیں پانی نہیں ہے. اتنی بڑی یونیورس ہے، بہت ہی بڑی یونیورس ہے، لیکن پانی اگر کہیں ہے تو صرف ہماری اسی زمین پر ہے اور کہیں بھی نہیں. اور پانی کیسے بنا؟ تو سائنس بتاتی ہے کہ اس کا پورا ایک بہت بڑا میکینزم ہے، ایک بہت بڑا پروسیس ہے تب پانی بنا. اور پانی برابر سائیکل ہوتا رہتا ہے. سمندر میں پانی کے ساتھ نمک ملا ہوا ہے، اس کا پریزرویٹو کے طور پر. پھر بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، اوپر سے پھر ایک بہت زبردست پروسیس ہے، اس کے ساتھ پھر دوبارہ فریش واٹر آپ کو ملتا ہے. یہ سب آپ نے سوچا. جب پیاس لگے گی تو آپ پانی کے بارے میں سوچیں گے، پھر جب بھوک لگے گی تو آپ کھانے کے بارے میں سوچیں گے. کیسے خدا نے یہ چیزیں بنائی، یہ غلہ، یہ پھل، یہ ترکاری، یہ ساری چیزیں جو ہم کھاتے ہیں ہمارے باڈی میں جا کر کے وہ
ڈائجسٹ ہو کر گوشت اور خون بن جاتا ہے. یہ سب آپ یاد کریں گے. یعنی بھوک آپ کو یعنی کمپلسریلی یاد کرائے گی یہ سب باتیں. اگر بھوک نہیں ہے تو آپ یاد بھی نہیں کریں گے. روزے کی حالت میں جب بھوک لگتی ہے تو وہ انڈر کمپلشن آپ کو ریمائنڈ کرواتی ہے کہ دیکھو کیسی عجیب غریب چیز ہے کھانا, کیسی عجیب غریب چیز ہے فوڈ. پھر اسی کے ساتھ آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ فوڈ جو ہے, رزق جو ہے, رزق دو قسم کے رزق ہیں, فزیکل رزق اور اسپریچول رزق. فزیکل فوڈ اور اسپریچول فوڈ. فزیکل فوڈ تو یہی ہے روٹی دال چاول اور جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی. اسپریچول فوڈ یہ ہے کہ آپ اس میں سے ایکسٹریکٹ کریں لیسنس کو, اس میں لیسن ایکسٹریکٹ کریں. لیسن یہی ہے کہ آپ سوچیں کہ خدا کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اتنا بڑا پروسیس چلا کر کے خدا نے ہمارے لیے پانی بنایا, اتنا بڑا پروسیس چلا کر خدا نے ہمارے لیے کھانا بنایا. یہ ہے آپ نے اس سے اسپریچول فوڈ لیا. دیکھیے اگر بھوک نہ لگے تو آپ اسپریچول فوڈ کو اس سے ایکسٹریکٹ نہیں کر پائیں گے. جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو آدمی سوچتا نہیں ہے, لیکن جب بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, تب آپ سوچتے ہیں کہ کتنی قیمتی چیز ہے یہ کھانا اور پانی. اس سے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں, اتنے کمپیٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو اسپریچول فوڈ میں کنورٹ کر سکیں. کیونکہ روزہ جو ہے آپ کو یہ ساری باتیں یاد دلاتا ہے. یہ ایک ٹریننگ کورس ہے. روزہ جو ہے ایک ٹریننگ کورس ہے, سال میں ایک بار آتا ہے تاکہ آپ کو بیٹر انسان بنائے, اینیمل لیول سے اٹھا کر آپ کو اسپریچول لیول پر لے جائے. اس طرح سے آپ نے دن گزارا, پھر شام ہوئی. اب شام کو آپ کو بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, پھر سامنے آپ کے آیا, آپ نے افطار کیا. آپ کی زبان سے نکلا کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الرجع ان شاء اللہ تعالی, کہ پیاس چلی گئی, بھوک چلی گئی. کتنا بڑا احسان تھا خدا کے کہ اس نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ افطار اور روزہ یہ دونوں چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یعنی روزہ ہم کو دنیا کی زندگی کا علامتی طور پر تجربہ کراتا ہے, اور افطار ہم کو آخرت کی زندگی کا علامتی طور پر تجربہ کراتا ہے. زمانے کی پوری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ روزہ پیریڈ ہے, اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ افطار پیریڈ ہے. اسی لیے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی اہمیت دی کہ ہر زمانے میں, ہر قوم میں, ہر مذہب میں اس کا حکم دیا گیا. ایک انٹرنیشنل ریمائنڈر ہے یہ ہمارے لیے اس حقیقت کا کہ دنیا کی زندگی روزے کی زندگی ہے, آخرت کی زندگی افطار کی زندگی ہوگی. تو دن کو جو ہم روزہ رکھا ہم نے, اس میں ہم نے یاد کیا کہ دنیا میں ہمیں اپنے ڈیزائر پہ کنٹرول کرنا ہے, اپنی ایگو پر کنٹرول کرنا ہے, اپنے آرگنس پر کنٹرول کرنا ہے, اپنے حرص پر, اپنے لالچ پر, یہ سب پر کنٹرول کرنا ہے, اپنے اینگر پر کنٹرول کرنا ہے. دن میں ہم نے یہ سب باتیں سوچی, یہ سب باتیں اپنے مائنڈ میں بٹھائیں. پھر شام کو جب ہم کو افطار کرنے کا موقع ملا, اس وقت ہم نے یاد کیا کہ اسی طرح سے ہوگا موت کے بعد آخرت میں. یہاں تو ہمیں خدا چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں, لیکن موت کے بعد ہمیں نہیں روزہ رکھنے کے کہا, خدا نہیں کہے گا. پھر کہے گا افطار کا دن آ گیا تمہارے لیے, اب کھاؤ پیو خوش رہو. تو روزہ علامت ہے دنیا کی زندگی کا, افطار علامت ہے آخرت کی زندگی کا. اس لحاظ سے روزے کا
بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں شب قدر آتی ہے، آخری عشرے میں۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر جو ہے یا لیلۃ القدر جو ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نائٹ آف ڈیسٹنی، یعنی یہ بتایا گیا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ سال میں ایک دن پورے سال کے احکام نافذ کرتے ہیں، فرشتوں کو دیتے ہیں۔ تو سالانہ پلاننگ ہوتی ہے، یہ سالانہ پلاننگ، جسے ہمارے حکومتوں میں آتا ہے، سالانہ بجٹنگ ہوتی ہے، سالانہ بجٹ بناتے ہیں، پورے سال کا بجٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ نظام ہے کہ وہ سالانہ پلاننگ ہوتی ہے۔ ایک دن خدا جو ہے فرشتوں کو، جو کہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، ان کو احکام دیتا ہے خدا، یہ تمہیں اس سال میں کرنا ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر کو جب آپ عبادت کرتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں جب آپ خدا کو یاد کرتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ خدایا آج تو پورے سال کا فیصلہ کرنے والا ہے، تو مجھے اس میں شریک کر لے۔ پھر جو فیصلہ تیرا ہونے والا ہے موت کے بعد آخرت میں، اس میں مجھے اچھی جگہ دے دے۔ یہ ساری باتیں آپ کو یاد آتی ہیں۔ وہ خدا جو فیصلہ کرنے والا ہے، اس سے آپ قریب ہوتے ہیں، اس سے آپ دعائیں کرتے ہیں، اس کو آپ یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ میں اگر لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا۔ حضرت عائشہ جو رسول اللہ کی وائف تھی، انہوں نے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو کہ اللہم انت عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھ کو معاف فرما۔ یہ ہے گویا رمضان کا خاتمہ، کیونکہ لیلۃ القدر آخر میں آتی ہے، تو خاتمہ رمضان جو ہے اس پر ہے کہ بندہ خدا سے یہ دعا کرتا ہے، خدایا میرے غلطیوں کو، میری خطاؤں کو معاف فرما، اور ابدی زندگی جو آنے والی ہے موت کے بعد، اس میں مجھے جنت میں جگہ دے، جنت میں جگہ دے۔ یہ ہے پورا نچوڑ ہے رمضان کے مہینے کا، کہ آپ نے سب کچھ کیا، سب کچھ کیا، سب کچھ کیا، آخر میں آپ خدا سے مانگ رہے ہیں کیا؟ جنت مانگ رہے ہیں کہ میری خطاؤں کو معاف فرما، میری غلطیوں کو معاف فرما، اور مجھے جنت میں جنت میں ابدی راحتوں کی جگہ دے دے۔ تو روزہ آپ کو سکھاتا ہے کہ دنیا میں سیلف ڈسپلن کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، سیلف کنٹرول کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، اور اس سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول کی آپ کو یہ قیمت ملے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔